إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو بخاری مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، اور اس کتاب پہ ہمارا دورہ چل رہا ہے۔ اس کتاب کے کئی مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے پہلا مقصد وہ ہے جس کا تعلق ان احادیث سے ہے جنہیں عقیدہ سے متعلقہ احادیث کہا جاتا ہے۔ اس مقصد میں پہلی کتاب کتاب الاسلام والایمان ہے، اور اس کتاب میں کئی ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 16واں باب کتابۃ الحسنات والسیئات، نیکیاں اور برائیاں لکھے جانے کے بارے میں ہے۔ اس باب کے نیچے حدیث نمبر 31، اس پہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے، اور آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر 32 سے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ۔ حدیث نمبر 32 کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا، کہ بے شک اللہ تعالی کسی مومن سے کسی ایک نیکی میں کمی نہیں کریں گے، یعنی کہ مومن نے جو بھی نیکیاں کی ہوں گی ہر ایک نیکی پہ اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی مومن پہ یہ ظلم نہیں کریں گے کہ اس کی ایک نیکی بھی اپنے پاس رکھ لیں اور اس پہ اجر و ثواب عنایت نہ کریں۔ تو ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا، اللہ تعالیٰ کسی مومن سے کسی ایک نیکی کے معاملے میں بھی کمی نہیں کریں گے۔ یوقع بہا فی الدنیا، اسے اس نیکی پہ دنیا میں بھی دیا جائے گا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اسے اس نیکی پہ آخرت میں بھی جزا ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دے رہے ہیں کہ مومن جو بھی نیکی کرتا ہے ہر نیکی پہ اسے دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس پہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقویٰ کی راہ اختیار کرے، متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں
جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ رزق لینے کے لیے انسان کو چاہیے کہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقوی اختیار کرنے پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رزق دیتے ہیں، آخرت میں رزق ملے گا، جنت ملے گی، اجر و ثواب ملے گا، لیکن دنیا میں بھی نیکیوں کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا یعطیٰ بہا فی الدنیا، مومن کو اس نیکی کی وجہ سے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اسے جزا ملے گی۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، جہاں تک تعلق ہے کافر کا، فَيُطْعَمُ، تو اسے رزق ملتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے جو نیکیاں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ رزق کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام وعدے فرما رہے ہیں کہ مسلمان نیکیاں کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت کے دن بھی ملے گا۔ جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو اسے اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اور ان اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے جو اچھے اعمال اس نے اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اسلام پہ نہیں ہوتا، وہ کفر پہ ہوتا ہے، لیکن جو اعمال وہ اپنی عقل کے مطابق اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، ان اعمال پہ اسے دنیا میں ہی رزق ملتا ہے۔ حتی اذا افضى الى الاخرہ، یہاں تک کہ جب وہ آخرت تک پہنچتا ہے، آخرت میں پہنچے گا تو لم تکن لہ حسنۃ یجزی بہا، اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس پہ اسے جزا ملے، جس پہ اسے اجر و ثواب ملے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ کافر صلہ رحمی کرے، فقیروں مسکینوں کی مدد کرے اور اپنے مہمانوں کی ضیافت کرے، غلاموں کو لونڈیوں کو آزاد کرے، ایسے نیک اعمال جب وہ بجا لاتا ہے تو ان پہ اسے انعام اور ان کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی ایک آیت من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، سورہ ہود کی آیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کو اس کے نیک اعمال پہ جو بدلہ ملتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں ملے، اگر اللہ چاہیں تو دے دیں، اللہ چاہیں تو دنیا میں بھی اسے نیک اعمال پہ ملنے والے بدلے سے محروم کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، اس کے ارادے ہیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ روز آخرت اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کافروں کے اعمال روز قیامت ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، غبار کی طرح ہوں گے، بے وزن، بے قیمت، اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے آخری الفاظ جن کا تعلق کافر سے ہے کہ کافر نیک اعمال کرے گا تو روز قیامت کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اور امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ ابن جدعان یہ وہ آدمی تھا جو اسلام آنے سے پہلے صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، سوال ہوا کیا اسے روز قیامت ان نیکیوں پہ کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب آخرت کے دن مجھے معاف کر دینا، یعنی کہ اس کا آخرت پہ کوئی ایمان نہیں تھا، روز حساب پہ اس کا ایمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، اس لیے اسے روز قیامت کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔
یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ کہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا دنیا میں آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ کیا ابو طالب کو ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ کس وجہ سے؟ آپ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میری وجہ سے، چونکہ میرا ساتھ دیتا رہا، میری مدد کرتا رہا، میرا دفاع کرتا رہا۔ تو اس آخری حدیث سے جس کا تعلق ابو طالب سے ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ابو طالب کو روز آخرت اپنے نیک اعمال کی وجہ سے فائدہ ہوگا، جبکہ اس حدیث سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اصول یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ کافر کو روز آخرت اچھائیوں کا اور رفائی کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں نصوص بالکل واضح ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، والذین کفروا لهم نار جہنم، کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، انہیں موت نہیں دی جائے گی کہ ان کا کام تمام ہو جائے، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، کوئی کمی ہوگی۔ تو یہ ہے ضابطہ کافر کے بارے میں۔ جہاں تک تعلق ہے ابو طالب کا، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ابو طالب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے کا، آپ کے دفاع کرنے کا فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں داخلہ مل جائے، فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ جہنم سے بالکل چھٹکارا مل جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہوگا، ابو طالب کو ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو طالب کے علاوہ کسی بھی کافر کو روز آخرت اپنے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کافر کو اس کے نیک اعمال پہ بدلہ دیں گے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ کافروں کی خوشحالی کو دیکھ کر، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خیر کی راہ پہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے۔ نہیں، دنیا کی نعمتیں ان کو اسی لیے ملتی ہیں تاکہ آخرت سے محروم ہو جائیں اور انہیں روز آخرت جنت نہ ملے۔ یہاں پہ آخری وضاحت یہ ہے کہ وہ کافر جو حالت کفر میں اچھے کام کرتا رہا، اگر وہ کسی دن مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ نیک اعمال جو اس نے حالت کفر میں کیے تھے ان پہ بھی اسے اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ ایمان قبول کر چکا ہے، توحید پہ آ چکا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوگی جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یعنی کہ حدیث نمبر 33۔ عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ارأیت اشیاء كنت اتحنث بها في الجاهلیہ من صدقة او عتاقة وصلة رحم فهل فيها من اجر؟ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت على ما صرف من خیر۔ حکیم بن حزام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، سوال کرنے والے کون ہوئے؟ خود حکیم بن حزام، اس حدیث کے راوی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ارأیت اشیاء، مجھے بتائیے ان چیزوں کے بارے میں کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، جنہیں میں زمانہ جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتا تھا، اللہ کی عبادت کے طور پہ میں کئی اعمال سر انجام دیا کرتا تھا۔ پھر مثالیں دے کے حکیم بن حزام واضح کرتے ہیں وہ کون سے نیک اعمال تھے جو حکیم بن حزام کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں من صدقہ، میں صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، او عتاقۃ، غلام لونڈیوں کو آزاد کیا کرتا تھا، وصیلۃ رحیم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنایا کرتا تھا،
سیلا رحمی کیا کرتا تھا. فہل فیہا من اجر، کیا ان اعمال میں کوئی اجر ملے گا، کوئی ثواب ملے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اسلمت علی ما سلف من خیر، تم مسلمان ہوئے ہو اس خیر کے اوپر جو تم سر انجام دے چکے ہو. سلفا وہ خیر جو گزر چکی، جو پہلے طے ہو چکی، یعنی کہ اسلمتا تم مسلمان ہوئے ہو علی ما سلف من خیر، اس خیر پہ جو پہلے ہو چکی، جو پہلے تم سر انجام دے چکے، یعنی کہ وہ خیر کے کام جو تم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گے، ان کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں نیکیاں عنایت فرمائیں گے. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی عظیم شے ہے، توحید کتنی عظیم شے ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی آدمی نے مسلمان ہونے سے پہلے نیک کام کیے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد وہ کام بھی ضائع نہیں جائیں گے بلکہ ان پہ اجر و ثواب ملے گا. دوسری جانب اگر کوئی آدمی پوری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور فوت ہونے سے پہلے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ساری کی ساری نیکیاں ضائع جائیں. تو مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس بہت بڑی نعمت ہے جس سے غیر مسلم محروم ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ توحید، اللہ پہ ایمان، دین اسلام. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق بخشے. باب نمبر 17، باب الاقتصار علی الفروض، فرائض پہ اکتفا کرنے کے بارے میں یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے، یعنی کہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 34، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عن طلحة بن عبید اللہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوتي ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. طلحہ بن عبید اللہ عظیم صحابی ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جنت کی خوشخبری دی تھی. یہ سن 36 ہجری میں فوت ہوئے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور وہ آدمی کون تھا؟ من اہل نجد، اہل نجد میں سے تھا، نجدی تھا. نجد کس علاقے کو کہا جاتا ہے؟ مدینہ کے مشرق میں جو اونچے اور بلائی علاقے ہیں انہیں نجد کہا جاتا ہے. نجد بلند جگہ کو کہتے ہیں. تو یہ نجد کا علاقہ عراق تک ہے، ریاض بھی نجد میں سے ہے اور آگے عراق بھی نجد میں سے ہے. اور وہ نجد جس کی مذمت آئی ہے اس سے مراد عراق والا نجد ہے، اس سے مراد وہ نجد نہیں ہے جسے آج ریاض وغیرہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہا ہے، اور کن میں سے ہے؟ اہل نجد میں سے. گویا کہ نجد میں سے آیا ہے علم لینے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دینی معلومات لینے کے لیے. اس سے پتہ چلا دین اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے سفر کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں علم لینا چاہیے، اور یہی وہ علم ہے جو روز آخرت کامیابیاں دے گا. تو ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اہل نجد میں سے، سائر الرأس، پراگندہ بالوں والا، اس کے بال اڑے ہوئے منتشر. یسمع دوی صوتہ، اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی جا رہی تھی. ولا یفقہ ما یقول، لیکن جو وہ کہتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اہل نجد میں سے ہے، پراگندہ بال ہیں، کچھ کہہ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ولا یفقہ ما یقول،
جو وہ کہتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب ہوا۔ کس کے قریب ہوا؟ مسلم شریف کی حدیث میں وضاحت ہے، اللہ کے رسول کے قریب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو اچانک وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یعنی کہ پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کہہ رہا ہے، جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں معلومات لے رہا ہے، اسلام کا تعارف چاہتا ہے، اسلام کے ارکان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اسلامی شریعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، اللہ کے رسول اسلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں، فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں، یعنی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دن اور رات میں 5 نمازوں کا نام ہے۔ تو پہلا تعارف جو اللہ کے رسول اسلام کا کرا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز۔ توحید و رسالت کا آپ نے تعارف نہیں کرایا یہاں پہ، کیوں؟ علماء کرام لکھتے ہیں اس لیے کہ آپ جان چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ فقال هل علی غیرها، تو اس آدمی نے کہا کیا میرے ذمے ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کیا کوئی اور نماز بھی مجھ پہ واجب ہے، فرض ہے؟ حل علیہ، کیا مجھ پہ فرض ہے، غیرها، اس کے علاوہ بھی؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کوئی نماز پڑھو۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور یہی صحیح موقف ہے۔ پاک و ہند میں بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ وتر نماز بھی واجب ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وتر نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ واجب نہیں ہے، اور اس کی تائید میں یہ حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول نے کہا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس آدمی نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی چیز واجب ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مگر یہ کہ تم خوشی سے کوئی نماز پڑھو۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ نماز عید واجب ہے یا نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ نماز عید واجب ہے، تو پھر سوال پیدا ہو گیا وہ واجب ہے تو یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ نہیں، 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان نمازوں کی جو روزانہ کی بنیاد پہ دن اور رات میں پڑھی جاتی ہیں، 24 گھنٹوں میں پڑھی جاتی ہیں، وہ 5 ہی ہیں۔ نماز عید یہ روزانہ کی بنیاد پہ فرض نہیں ہے، یہ سالانہ طور پہ فرض ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان بتاتے ہوئے، اسلام کا تعارف کراتے ہوئے مزید فرماتے ہیں وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے بھی۔ پہلے کیا کہا تھا؟ دن اور رات میں 5 نمازیں، اب کہا اور رمضان کے روزے بھی۔ قال، اس آدمی نے کہا حل علی غیرہ، کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی روزے فرض ہیں؟ حل کیا علیہ، میرے ذمے ہیں، مجھ پہ واجب ہیں، غیرہ، رمضان کے علاوہ بھی؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم کوئی روزہ خوشی سے رکھو، نفلی طور پہ رکھو، ان کے فرض صرف رمضان کے روزے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ محرم کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، سوموار جمعرات کے روزے یہ فرض نہیں ہے۔ قال، اس حدیث کے راوی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے سامنے زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کیا، یعنی کہ آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ قال، اس آدمی نے کہا حل علی غیرها، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی چیز فرض ہے، واجب ہے؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم کوئی خوشی سے کوئی چیز دو اللہ کی راہ میں، مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو۔ قال، حدیث کے راوی کہتے ہیں فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص، اس آدمی نے پشت پھیری، وہ واپس مڑا
اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس سے بڑھ کر میں اس پہ کوئی اضافہ نہیں کروں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی کہ جو اسلام آپ نے مجھے بتا دیا ہے اسی اسلام پہ عمل کروں گا، اس سے زائد میں کچھ نہیں کروں گا اور جو آپ نے بتایا اس میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس آدمی نے سچ کہا ہے تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ وفی روایت لہما، اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں داخل الجنہ ان صدقہ، کہ یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا ان صدقہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس آدمی کا دعویٰ ہے کہ جو چیزیں میں نے اس کو بتا دی ہیں ان پہ عمل کرے گا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کرے گا، لیکن جو چیزیں بتائی ہیں ان میں کمی بھی نہیں کرے گا، اگر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو پھر یہ آدمی کامیاب ہے۔ کامیاب ہے یعنی کہ جنت میں جائے گا اور جہنم کی جنت میں یہ جائے گا، اور جنت ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو کامیاب قرار دیا کن چیزوں پہ؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے پہ، رمضان کے روزے رکھنے پہ، زکوٰۃ ادا کرنے پہ۔ تو کیا ان 3 چیزوں پہ عمل کرنے سے کوئی آدمی جنت میں پہنچ جائے گا؟ حج کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا، پھر آپ نے محرمات کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں، صرف وہ چیزیں بتائی ہیں جو واجب ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قتل سے بچنا ہوگا، یہ نہیں کہا چوری سے دور رہنا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ بدکاری سے دور رہنا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ سود سے دور رہنا ہوگا۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں وضاحت آئی ہے کہ صحابی کہتے ہیں، اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ فَأَخْبَرَهُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی شریعت کی پہ مشتمل چیزیں اسے بتائیں، یعنی کہ اسلام کا مکمل تعارف اس کے سامنے رکھا، سارے واجبات بتائے، سارے فرائض بتائے، اور جو چیزیں ممنوع تھیں یقیناً آپ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہوگا، اسی لیے صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلامی شریعت سے اس آدمی کو آگاہ کیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ باب کیا تھا؟ فرائض کے اوپر اکتفا کرنا۔ تو جی ہاں، اگر کوئی آدمی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن ہمیں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پکے جنتی تھے، آپ کے صحابہ کرام جن میں سے کئی ایک کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، وہ سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اور ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو جنت کی گارنٹی نہیں ملی، تو ہمیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی فرائض میں کئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے تو فرائض کی وہ کمیاں کوتاہیاں ان سنتوں سے پوری کر دی جائیں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو سنتوں کا اہتمام کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، یقیناً وہ فرائض اور واجبات کا بھی اہتمام کرے گا۔ جو سنتوں نوافل میں ڈھیلا ہوگا، خطرہ یہ ہے کہ وہ کل کو فرائض میں بھی ڈھیلا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ باب نمبر 18 باب کیا ہے؟ باب الدین یسر، باب اس بارے میں ہے کہ دین آسان ہے، باب اس بارے میں ہے کہ دین آسان ہے۔ جی ہاں، دین اسلام دیگر ادیان کے مقابلے میں نہایت آسان دین ہے۔ پرانے ادیان کے بارے میں آپ پڑھ لیں، ان میں گناہ ہو جائے تو توبہ کتنی مشکل تھی، مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، دیگر بھی کئی امور میں ان پہ سختیاں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے دین میں کافی آسانی رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے ہم ان کو ساقط کر دیں اور کہیں کہ واجب نہیں ہے کیونکہ دین آسان ہے۔
بھائی جو دین اللہ نے نازل کیا وہ آسان ہے، یعنی کہ اس میں جو چیزیں واجب ہیں وہ واجب رہیں گی، اور جو ممنوع ہے ممنوع رہیں گی، اس کے باوجود یہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 35، روایت کرنے والے امام بخاری، اور حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، اور جو بھی دین میں سختی کرے گا دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، اور ہرگز کوئی بھی شخص دین میں سختی نہیں کرے گا مگر دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ کوئی آدمی خام خواہ اپنے اوپر سختیاں کرتا ہے، اسلام کی رخصتوں کو قبول نہیں کرتا، اسلام کا مقابلہ کرتا ہے، تو اسلام اس پہ غالب آ جائے گا، وہ مغلوب ہو جائے گا، یہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پہ بیماری میں جب وضو کرنا ممکن نہ ہو، شریعت نے آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب کو آدمی خام خواہ اڑ جائے، نہیں جی میں رخصت قبول نہیں کروں گا، میں وضو کروں گا، چاہے معاملہ ہلاکت تک پہنچ جائے، تو کیا ہوگا؟ مغلوب ہو جائے گا، ہمت ہار جائے گا، دین اسلام کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گا۔ تو وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، کوئی بھی دین میں سختی نہیں کرے گا، الا غلبہ، مگر دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ فَسَدِّدُوا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے افراط و تفریط کے درمیان میانہ روی اختیار کرو، درمیان والا راستہ اختیار کرو، نہ افراط کرو نہ تفریط کرو۔ فَسَدِّدُوا، میانہ روی اختیار کرو، وَقَارِبُوا، اور قریب قریب رہو، یعنی کہ اگر آپ دین کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ جس قدر عمل کر سکتے ہیں دین پہ عمل کیجئے۔ اگر آپ دین پہ 100% عمل نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں دین پہ عمل نہیں کر سکتا، بس میں دین کو خدا حافظ کہتا ہوں، میں دین سے نکل رہا ہوں، میں دین کو چھوڑ رہا ہوں، نہیں۔ وقاربو، آپ قریب قریب رہو، یعنی کہ جتنا عمل ہو سکتا ہے اتنا تو کرو۔ وَأَبْشِرُوا، اور خوش ہو جاؤ، یعنی کہ جتنے اعمال کرو گے ان پہ اجر و ثواب ملے گا، اس بات پہ خوش ہو جاؤ، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور مدد لو بالغدوۃ، صبح کے وقت سے، والروحۃ، اور دوپہر کے بعد کے وقت سے، وشیء من الدلجۃ، اور کچھ رات کے وقت سے، یعنی کہ اگر آپ عبادت کا صحیح معنوں میں ایک ہی موقع پہ حق ادا نہیں کر پا رہے، سارے دین پہ ایک ہی وقت میں عمل نہیں ہو رہا، تو آپ دینی امور پہ عمل کریں، کچھ صبح کے ٹائم، کچھ زوال آفتاب کے بعد، اور کچھ رات کے ٹائم۔ کچھ عبادات صبح کر لیں، کچھ ظہر کے بعد کر لیں، کچھ رات کو کر لیں، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، رات کی نمازیں پڑھیں، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، اور ایسی آپ کے دیگر امور عبادات کے علاوہ جو مشکل کام ہیں، اگر آپ ان میں تنگی محسوس کر رہے ہیں تو اپنے مشکل کاموں کو مختلف اوقات میں تقسیم کر لیں۔ اپنا کام کچھ صبح کریں، کچھ دوپہر کو کریں، کچھ رات کو کریں۔ الدلجہ کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو، رات کی تاریکی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد لو، بالغدوۃ، صبح کے وقت سے، والروحۃ، اور زوال آفتاب کے بعد کے وقت سے، وشیء من الدلجۃ، اور رات کے کچھ نہ کچھ وقت سے مدد لو۔ تو حدیث کا اور باب کا تعلق واضح ہے
کہ دین اسلام آسان دین ہے، مشکل دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ باب نمبر 19، کیا باب ہے؟ باب الدین النصیحہ۔ باب ہے کہ دین خیر خائی کا نام ہے۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ خیر خائی کریں۔ کس کی خیر خائی کریں؟ ان امور کی وضاحت آئندہ احادیث میں موجود ہے۔ تو حدیث نمبر جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ 36 ہے۔ عن جریر بن عبد اللہ قال بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے معاملے میں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کے معاملے میں۔ جریر بن عبداللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیعت کی ہے، اور وعدہ کیا کیا ہے کہ نماز قائم کیا کروں گا، زکوٰۃ ادا کیا کروں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، کسی سے خیانت نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، ہر ایک کے لیے اپنے بارے میں خیر کا پہلو رکھوں گا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کیا کرتے تھے، لیکن کیا آج ہم کسی کی بطور پیر بطور ولی بیعت کر سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی صحابی کی کسی تابعی کی بیعت بطور پیر کی ہو، بطور مولوی صاحب کی ہو، بطور عالم دین کی ہو، بطور شیخ کے کی ہو۔ ہاں، آپ کے بعد بیعت ہوتی رہی ہے جناب صدیق کی بطور حکمران، جناب فاروق کی بطور حکمران، جناب عثمان کی بطور حکمران، جناب علی کی بطور حکمران۔ تو آج کے مسلمان حکمرانوں کی بطور حکمران بیعت کرنی چاہیے، لیکن پیری مریدی والی بیعت یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نماز قائم کرنے کی کتنی اہمیت ہے، کہ آپ وعدہ لیا کرتے تھے مسلمان ہونے والے سے کہ تم نماز قائم کیا کرو گے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی پتا چلا، اور اس چیز کی اہمیت کا پتا چلا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ بنے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرے۔ اور یہ آخری جملے کا باب سے تعلق ہے۔ باب کیا تھا؟ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور واقعی خیر خواہی اتنی اہم ہے کہ آپ باقاعدہ بیعت میں لوگوں سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ تم ہر مسلمان کے خیر خواہ بن کر رہو گے، ان کے کسی کو تکلیف نہیں دو گے، کسی کو تنگ نہیں کرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ وفی روایت لہما قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فلقننی فیما استطعت والنصح لكل مسلم۔ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی بخاری اور مسلم کی جو حدیث 36 نمبر ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ان دونوں کی ایک اور روایت میں کچھ اور چیزوں کا تذکرہ آیا، تو اس لیے اس کتاب کے مؤلف الوافی کے مؤلف اس روایت کو بھی لے کر آئے ہیں، اور کہتے ہیں ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ قالا جریر بن عبداللہ البجلی نے کہا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی علی السمع والطاعہ، سننے کے معاملے میں اور اطاعت کرنے کے معاملے میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی بیعت کی، آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کی ہر بات کو سنوں گا اور آپ کا ہر آرڈر مانوں گا، اور یہی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے رسول کی بیعت کریں۔ یعنی کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات سنیں گے اور ہر بات مانیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ آپ کو رسول ماننے کا جو اعلان ہے اس کے الٹ ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا، اس کا کیا مطلب ہے
اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول جو بھی بات کہیں گے میں سنوں گا، آپ کی ہر حدیث کو پیار و محبت سے سنوں گا، جو بھی ثابت ہو جائے اللہ کے رسول نے کہا ہے اسے پیار و محبت سے سنوں گا اور اس پہ ایمان لاؤں گا اور آپ کی وہ بات مانوں گا، عقیدہ ہوگا تو اسے عقیدہ بنا لوں گا۔ تو کہتے ہیں جریر عبداللہ بدری، میں نے اللہ کے نبی کی بیعت کی کس بات پہ؟ علی السمع، کہ آپ کی ہر بات سنوں گا، والطاعتی، اور آپ کی ہر بات مانوں گا۔ فلقننی، تو آپ نے مجھ سے یہ الفاظ کہلوائے، آپ نے مجھ سے یہ الفاظ کہلوائے کیا؟ فی مستطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ کے رسول کی ہر بات سنوں گا اور ہر بات پہ عمل بھی کروں گا، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی کہ ممکن ہے آپ کا کوئی آرڈر ایسا ہو جس پہ بطور بشر میں عمل نہ کر سکوں، میں کمزور انسان ہوں، عمل نہ کر سکوں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق میں آپ کے ہر آرڈر پہ عمل کروں گا، اپنا پورا زور لگا دوں گا، اپنی پوری طاقت لگا دوں گا آپ کی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے اور آپ کے آرڈرز کی تعمیل کرنے کے لیے۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور میں نے آپ کی بیعت کی تھی نمبر 1 کس چیز پہ؟ کہ آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا۔ دوسرے نمبر پہ میں نے بیعت اس بات پہ کی کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کر رہوں گا، ہر مسلمان کی میں خیر خواہی کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 37، اسے روایت کرنے والی کون ہے؟ صرف امام مسلم۔ عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ جناب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ مسلمان کا دشمن بن چکا ہے، مسلمان کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچتا ہے، مسلمان کو تکلیفیں دینے پریشان کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دین نام ہے خیر خواہی کا۔ قلنا، ہم نے کہا لمن، کس کے لیے؟ یعنی کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، کس کی خیر خواہی کریں؟ قال، تو آپ نے فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی کریں، ولکتابہ، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کریں، ولرسولہ، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کریں، ولأئمۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کریں، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کریں۔ تو دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کی خیر خواہی کریں، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کریں، قرآن کی خیر خواہی کریں، حکمرانوں کی خیر خواہی کریں، عام مسلمان کے خیر خواہ بن کر رہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی خیر خواہی کیا مطلب؟ ہم اللہ کی خیر خواہی کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سچے بندے بن جائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آئیں، ایک ایک چیز پہ ایمان لائیں، اور پھر اللہ کی کتاب کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی کتاب کو سیکھیں، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول پہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، آپ کی ایک ایک حدیث کو مانیں، یہ نہیں کہ جو احادیث آپ کی عقل پہ پوری نہ اتریں آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کی پوجا کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق آپ نہیں ہیں۔ تو ہر وہ بات جو ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے اس پہ ایمان لائیں، اس پہ عمل کریں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، یہ ہے اللہ کے رسول کی خیر خواہی۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی وہ کیا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کی ہر بات سنیں اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اسے مانیں۔ اگر مسلمان حکمران کو ایسا آرڈر دیں جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، جب تک وہ واضح طور پہ کفر نہیں کرتے ان کی ہر بات سنی جائے گی اور ان کے آرڈرز کی تعمیل کی جائے گی۔ البتہ ان کا وہ آرڈر
جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے نہیں مانا جائے گا۔ مثال کے طور پہ وہ کہیں داڑھی مونڈ دو، نہیں مونڈیں گے۔ وہ کہیں نماز نہیں پڑھنی، ہم ان کا یہ آرڈر نہیں مانیں گے بلکہ نماز پڑھیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغاوت کا اعلان کر دیا جائے، تختہ الٹنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے ہم خیر خواہ نہیں ہیں۔ وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے بھی خیر خواہ بن جائیں، یعنی کہ ان کے بارے میں اچھا سوچیں۔ آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں اور ان کو اچھا مشورہ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کا نقصان ہے، آپ ان کو خبردار کریں، ان کو خطرے سے بچانے کی کوشش کریں، ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد باب نمبر 20، باب المسلم والمہاجر۔ یہ باب کس بارے میں ہے؟ یہ باب ہے مسلمان کے بارے میں اور مہاجر کے بارے میں، یعنی کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور حقیقی مہاجر کون ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے، یعنی کہ کامل مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو صحیح معنوں میں اور اعلیٰ اور افضل مسلمان کون ہے؟ وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، یعنی کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت کر کے کسی کو تکلیف نہ دے، تہمت لگا کے کسی کو تکلیف نہ دے، اور ایسے ہی جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کا مال چوری نہ کرے، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ تو اپنی زبان کے شر سے بھی دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھ کے شر سے بھی دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ نہ ہاتھ کے ذریعے کسی کو تنگ کرے، نہ زبان کے ذریعے کسی کو تنگ کرے۔ سوال پیدا ہوگا کیا پاؤں کے ذریعے کسی کو تنگ کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل، کسی بھی عضو کے ذریعے مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ نہیں کر سکتا۔ لیکن دو چیزوں کا ذکر آیا، کیونکہ عام طور پہ جن اعضاء سے ہم دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ دو ہیں، نمبر 1 زبان، نمبر 2 ہاتھ۔ تو حقیقی مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جو واجبات پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ممنوع کاموں سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتا، انہیں پریشان نہیں کرتا، انہیں ٹینشنیں نہیں دیتا۔ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر کون ہے؟ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی وجہ سے اس ملک کو، اس شہر کو چھوڑ دے جہاں پہ رہتے ہوئے اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، اور اس ملک میں چلا جائے جہاں اسلام پہ عمل کرنا ممکن ہو، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا جہاں پہ ممکن ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ مکہ سے ہجرت کرتے تھے، کہاں؟ مدینہ۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حقیقی مہاجر کون ہے؟ من ہجرا، جو چھوڑ دے، ما نہى اللہ عنہ، ان چیزوں کو جن سے اللہ نے روکا ہے۔ مہاجر چھوڑنے والے کو کہتے ہیں۔ مہاجر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا آبائی وطن چھوڑ دے اور منتقل ہو جائے کسی مسلمان ملک میں تاکہ دین پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکے۔ تو مہاجر کا لفظی معنی کیا ہوا؟ چھوڑنے والا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے، ان کے قریب نہ جائے۔ ان کے حقیقی مہاجر کون ہوا؟ جو سود کو ترک کر دے۔ حقیقی مہاجر وہ ہوا جو بدکاری ترک کر دے۔ حقیقی مہاجر وہ ہوا جو قتل و غارت کو ترک کر دے۔ حقیقی مہاجر وہ ہوا جو جادو کو ترک کر دے۔ حقیقی مہاجر وہ ہوا جو شراب کو ترک کر دے۔
جو حرام چیزوں سے دور رہتا ہے یہ حقیقی مہاجر ہے۔ ان الفاظ میں تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور ہجرت کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ملتا، صورتحال خطرناک ہے، تو ان کے لیے تسلی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تم کم از کم اپنے ملک میں رہتے ہوئے گناہوں سے دور رہو، حرام چیزوں سے دور رہو، ممنوع کاموں سے دور رہو۔ اور اس میں وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کے کسی مسلمان ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وارننگ ہے کہ یہ ہجرت کرنے کے باوجود اگر آپ کبیرہ گناہ ترک نہیں کرتے، حرام کام میں واقع ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی ہجرت کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مہاجر حقیقی وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 21 باب قل آمنت باللہ، باب یہ ہے کہ آپ کہہ دیں میں اللہ پہ ایمان لایا۔ الوافی کتاب کے رائٹر نے باب کس کو بنایا ہے؟ حدیث کے الفاظ کو باب بنا دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں قل تم کہہ دو آمنت باللہ کہ میں اللہ پہ ایمان لایا۔ حدیث نمبر 39 عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ فاستقم۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، میرے لیے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جس کے بارے میں آپ کے بعد میں کسی اور سے سوال نہ کروں، یعنی کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جملہ بتا دیں، کوئی ایسی پختہ بات بتا دیں جس کے بارے میں آپ کے بعد مجھے کسی اور سے سوال نہ کرنا پڑے، بات مکمل طور پہ واضح ہو۔ قال، تو آپ نے کہا قل، تم یہ کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، فاستقم، اور پھر اس پہ پکے ہو جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ استقامت اختیار کرو۔ یہاں سے پتا چلا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اسلام کے بارے میں ایک جملہ بتا دیں، ایک بات بتا دیں جس کے اوپر عمل کیا جا سکے اور انسان کامیاب بھی ہو جائے، تو آپ نے کہا یہ کہہ دو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اب اللہ پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں میرے قرآن پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں آخرت پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقدیر پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کا حکم دیں گے، اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کا، حج کرنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیں گے۔ تو یہ بڑا عظیم جملہ ہے کہ کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، فاستقیم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آپ نے ایمان کا راستہ ترک نہیں کرنا۔ دنیا آزمائش ہے، آزمائش کا گھر ہے، اللہ رب العزت یہاں اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان لائیں، پھر جو مصیبتیں آئیں ان پہ صبر کریں، اور یاد رکھیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو یہ انجام ہے ان کا جو ایمان لانے کے بعد ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، دائیں بائیں نہ جائیں، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے روکنے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے کہیں پہ مشکلات ہیں، کہیں پہ لالچ ہے، ترغیب ہے، کہیں پہ کہا جاتا ہے آپ قادیانی ہو جائیں، آپ کو فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی، آپ فلاں عیسائیت کو قبول کر لیں، آپ کو فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ تو یہ سب کچھ موجود ہے،
انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے اپنے دین پہ پکا رہے۔ اس کے بعد باب نمبر 22، باب کیا ہے؟ باب ما یحب لنفسہ۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں جن کو الوافی کے رائٹر نے، مؤلف نے باب بنا دیا ہے کہ جو پسند کرتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ اس کی مزید وضاحت حدیث سے ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 40 ہے اور اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں، اسی لیے قاف لکھا ہوا ہے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ جناب انس بن مالک سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، ان احادیث میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان احادیث پہ پورے اسلام کا دار و مدار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے خیر پسند کریں تو آپ کامل مومن ہو گئے، نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزوں پہ تو آپ کا پہلے سے عمل ہے، اللہ پہ آپ کا ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان ہے، تقدیر پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا آپ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کے جذبات پیدا کر لیں، آپ پکے مومن ہو جائیں۔ تو تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی خیر پسند کرے جو خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث حسد کا توڑ ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہ آپ اپنے بھائی کے لیے خیر نہیں چاہتے، آپ اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہو، لیکن مسلمان بھائی کے پاس گاڑی ہو آپ یہ نہیں چاہتے۔ آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں بیٹے ہوں، لیکن مسلمان بھائی آپ کا پڑوسی، اس کے بارے میں آپ نہیں چاہتے کہ اس کے گھر میں بیٹے ہوں۔ تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو خیر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمازی بنیں اور جنت حاصل کریں، اپنے بھائی کے لیے بھی یہی خیر آپ پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں اور جنت میں پہنچ جائیں، اپنے بھائی کے لیے بھی یہ خیر پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ تلاوت کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اپنے بھائی کے لیے بھی اس خیر کو پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیوب پہ، آپ کی کمزوریوں پہ پردہ پڑا رہے، اپنے بھائی کے لیے بھی یہی خیر پسند کریں، اس کا بھی کوئی راز معلوم ہو جائے پردہ ڈال دیں۔ اس کے بعد باب نمبر 23، کیا باب ہے؟ باب صفات المنافقین۔ یہ باب ہے منافقین کے اوصاف کے بارے میں، منافقین کی صفات کے بارے میں، منافقین کی خصلتوں کے بارے میں، منافقین کی عادتوں کے بارے میں۔ حدیث نمبر 41، قاف یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں۔ منافق سے مراد جن سے منافق ہے کہ منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے گا تو اخلف، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اسے امین بنایا جائے گا، اسے کوئی امانت دی جائے گی، خانہ، تو امانت میں کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ تو اس حدیث میں منافقین کی تین خصلتیں آئی ہیں، دیگر حدیث میں منافقین کی دیگر عادتیں بھی بیان کی گئی ہیں، بہرحال اس حدیث میں تین بیان کی گئی ہیں۔
تو مسلمانوں کو کیوں بتایا گیا ہے؟ تاکہ مسلمان اپنے آپ کو کافروں کی، منافقوں کی ان عادات سے محفوظ رکھیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن، آپ منافق نہیں ہیں، آپ میں یہ عادتیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولنا یہ منافق کی خصلت ہے، اس کی عادت ہے۔ وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی عادت ہے۔ امانت دی جائے اس میں خیانت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں، منافق کا کام ہے۔ تو منافق کی نشانیاں کتنی ہیں؟ 3۔ اذا حدث، جب گفتگو کرتا ہے، کذب، جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یعنی کہ جب خیر کا وعدہ کرے، کسی سے وعدہ کرے میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے وعدہ پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر بھی آپ وعدے پہ پورے نہیں اتر سکے، انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھوٹ ہے، اوپر سے وعدہ کر لیا، جان چھڑا لی، بعد میں وعدہ پورا نہ کیا، تو یہ جرم ہے، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا وعدہ آپ نے سچے دل سے کیا، لیکن اس کو پورا کرنے کی کوشش سچے دل سے آپ نہیں کر رہے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے کہ وعدہ وہی کریں جس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، اور جب سچے دل سے وعدہ کریں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافقوں کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ جب کوئی چیز بطور امانت دی جائے اس میں خیانت کرے۔ جو چیز آپ کے پاس بطور امانت رکھی گئی ہے، آپ اس میں کچھ تصرف نہیں کر سکتے۔ کسی نے آپ کے پاس موبائل رکھا بطور امانت، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، غلط ہے۔ کوئی عہدہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو عہدہ دیا گیا، عہدے امانت ہوتے ہیں، آپ سرکاری عہدہ استعمال کرتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں جو سرکار کی طرف سے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں۔ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، ان کی تعلیم و تربیت شریعت کے مطابق کرنی ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی میں یہ تینوں عادتیں پائی جائیں تو کیا وہ منافق ہے؟ کیا ہم اسے منافق کہہ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ منافقوں کی عادتیں بتائی گئی ہیں، اور جس میں یہ عادتیں پائی جائیں گی وہ کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے منافق ہے، عقیدے کے لحاظ سے ہم اسے منافق نہیں کہہ سکتے۔ عقیدے کے لحاظ سے کون منافق ہے یہ تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں، اور عقیدے کا منافق وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتا، بلکہ مسلمانوں سے بچنے کے لیے، مسلمانوں سے فائدہ لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ عقیدے کا منافق تو کوئی ہوتا ہے، عام طور پہ منافق کون ہے؟ کردار کے منافق، اور وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں، جو گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور کوئی چیز امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ وزاد فی روایت لمسلم، اس کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی کہتے ہیں کہ مسلم کی ایک روایت میں اضافہ کیا ہے، یعنی کہ مسلم کی ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید الفاظ بھی آئے ہیں۔ وہ کیا آئے ہیں؟ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی چیز امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ روزے رکھتا ہو، اگرچہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ یعنی کہ اس آدمی میں منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، اور یہ دعویٰ کرنے والا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ ان الفاظ میں وارننگ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے، کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، آپ گفتگو میں بھی مسلمان ہوں، سچ بولنے والے ہوں، وعدہ کریں تو وعدے پہ پورے اترنے والے ہوں، کوئی چیز امانت دی جائے تو اسے امانت سمجھنے والے ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں، تب آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ تو باب کیا تھا؟ منافقین کے اوصاف، منافقین کی عادتیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں منافقوں کی 3 عادتوں کا پتہ چلا۔ اب
حدیث نمبر 42. اور اس حدیث کو روایت کرنے میں کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں. اس لیے کیا لکھا ہوا قاف. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة سما معتدلا حتى يقسمها الله إذا شاء. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی طرح ہے. یہ مومن کی مثال بیان کی جا رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت اور احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی چیزیں مثالوں کے ذریعے واضح کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں جو انسان عام طور پہ سمجھ نہیں پاتا مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کبھی مچھر کی مثال بیان کی ہے، کبھی مکھی کی مثال بیان کی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غوث اعظم نہیں ہے. تو اللہ نے یہ چیز کیسے وعدے کی؟ فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چھین لے چلی جائے یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، کمزور ہیں، ان کی مشکل کشا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال بیان کر رہے ہیں مومن کی اور منافق کی، مومن کی اور کافر کی. مومن کی مثال آپ نے دی ہے، یہ کھیتی کے کمزور پودے کی طرح ہے. پودا جو نیا نیا اگتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے لیکن کمزور ہے، مستحکم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. ہوا آئی ادھر مڑ گیا، ادھر سے ہوا آئی ادھر مڑ گیا، کبھی ادھر مڑ گیا، کبھی ادھر مڑ گیا، کبھی ادھر جھک گیا، کبھی ادھر جھک گیا. اور جب ہوا نہ ہو تب سیدھا کھڑا ہو گیا. ایسے ہی مسلمان ہے، اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تکلیفیں آتی ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. ساری زندگی مصیبتوں میں آزمائشوں میں گزر جاتی ہے. گناہ جڑتے رہتے ہیں، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. دنیا تو ایسے گزر جاتی ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے برعکس منافق کیا ہے؟ منافق صنوبر کے درخت کی طرح ہے، سیدھا لمبا مضبوط درخت، جتنی بھی تیز ہوا آئے اسے کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ وہ ادھر جھکتا ہے نہ ادھر جھکتا ہے، مضبوط درخت ہے، ہوا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن ایک ہی دفعہ جب اسے کاٹا جاتا ہے، اکھاڑا جاتا ہے، اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. اس کے برعکس وہ جو پودا ہے وہ کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے لیکن اپنی جگہ پہ مستحکم رہتا ہے. مطلب یعنی کہ جھکتا ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. جبکہ یہ درخت اتنی جلدی جھکتا نہیں ہے لیکن جب اسے کاٹا جاتا ہے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہی صورتحال کافر و منافق کی ہے. وہ دنیا میں خوشحال زندگی گزارتا ہے، عام طور پہ آزمائشوں سے پاک زندگی گزارتا ہے، مصیبتوں سے محفوظ زندگی گزارتا ہے، نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے. لیکن ایک ہی دفعہ جب موت آتی ہے اللہ پکڑتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، اب اس کے لیے عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثل المؤمن، مومن کی مثال کمثل خامۃ الزرع، کھیت کے نرم پودے کی مثال کی طرح ہے. یفیء ورقہ، اس کے پتے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. من حیث اتتہ الریح، جہاں سے اس پہ ہوا آئے تو کفیوہا، وہ ہوا اس کو جھکا دیتی ہے، کبھی ادھر کر دیتی ہے کبھی ادھر کر دیتی ہے. فَإِذَا سَكَنَتْ، جب ہوا رک جاتی ہے، اعتدلت، وہ پودا بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ، اسی طرح مومن ہے.
युकफ़्फ़उ बिल बलाई, वो आजमाइशों के साथ उल्टाया जाता है। इसी तरह मोमिन है युकफ़्फ़उ बिल बलाई, आजमाइशों के साथ उसे झुकाया जाता है। आजमाइशें आती हैं, आजमाइशों की वजह से कभी इधर झुका पड़ा है, कभी इधर झुका पड़ा है। वह मसलुल काफिर, और काफिर की मिसाल का मसलिल अर्जा, सनूबर के दरख्त की तरह है, सम्मा जो सख्त होता है, मोतदिला सीधा रहता है, हत्ता यक़सिमहल्लाहु, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको क्या करता है, अल्लाह ताला उसको हलाक कर देता है, उसको खत्म कर देता है, इज़ा शाअ, जब चाहता है। अल्लाह ताला जब चाहता है उस मजबूत रख को खत्म कर देता है, उस रख को अल्लाह ताला उखाड़ फेंकता है। और यही सूरत हाल काफिर की है कि जब अल्लाह ताला चाहता है इसकी जिंदगी की कहानी खत्म कर देता है और फिर अजाब शुरू हो जाता है। तो इसलिए मोमिनों को परेशान नहीं होना चाहिए। मोमिनों पे आजमाइशें आती हैं, और एक हदीस में कहा गया है कि दुनिया मोमिन के लिए क्या है, जेल है, और काफिर के लिए जन्नत है। तो मेरे मुसलमान भाई किसी भी मुल्क में रहते हो, टेंशनों का शिकार हैं, परेशान हैं, दाएं बाएं के लोग तंग करते हैं, ईमान की वजह से तकलीफें देते हैं, और घर में बीमारियों का भी बसेरा है, कभी किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कभी कोई फौत हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, और आजकल कोरोना की भी आजमाइश है। तो मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, सबसे ज्यादा आजमाइशें और मुसीबतें और परेशानियां किन पे आती हैं, नबियों पे आती हैं अलैहिमुस्सलाम। फिर जो कोई जितना ज्यादा नेक है उसी लिहाज से उस पर आजमाइशें आती हैं। और मुसलमानों को यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि खुशखबरी कितनी बड़ी है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह किन के साथ होता है, सब्र करने वालों के साथ। वबश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं खुशखबरी दे दें आप उनको जो सब्र करने वाले हैं। हदीस नंबर 43 43, इसको रिवायत करने वाले कौन है, इमाम मुस्लिम। अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, मसलुल मुनाफिक़ि कमसलि शातिल आइरा बैनल गनमैनि तईरु इला हादिही मर्रा व इला हादिही मर्रा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, वो नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है, अल-आइरति बैनल गनमैनि, जो बकरियों के दो रेवड़ों के दरमियान भागती फिरती है। बकरियों के दो रेवड़ हैं, दो ग्रुप हैं, बकरियों का एक रेवड़ इधर है एक उधर है, और कोई बकरी ऐसी होती है जो किसी एक रेवड़ का हिस्सा नहीं बनती, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। मुनाफिक भी ऐसे है, कभी मुसलमानों के साथ है, कभी काफिरों के साथ है, कभी इधर है कभी उधर है। तो फरमाया मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है, अल-आइरा, जो भागती फिरती है, बैनल गनमैनी, बकरियों के दो रेवड़ों के दरमियान, तईरु इला हादी मर्रतन, कभी इस रेवड़ की तरफ भाग कर जाती है, व इला हादी मर्रतन, और कभी इस रेवड़ की तरफ भाग कर जाती है, किसी एक रेवड़ का हिस्सा नहीं बनती, ना इधर की ना उधर की, नुकसान में रहेगी, इधर से भी इनके लिहाज से भी नुकसान में रहेगी, उनके लिहाज से भी नुकसान में रहेगी। यही सूरत हाल मुनाफिक की है कि ये नुकसान में रहेगा, घाटे में रहेगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक की ये चीज मिसाल के जरिए वादे की है, और नबी अलैहिस्सलाम बहुत से उमूर को मिसालों के जरिए वादे किया करते थे। तो बाब से ताल्लुक भी इस हदीस का वादे है। बाब क्या था, मुनाफिकीन के औसाफ, मुनाफिकीन की बुरी आदतें। ये मुनाफिक की बुरी आदत है, मुसलमानों का हिस्सा नहीं बनते, काफरों से फायदा मिल रहा हो उनकी तरफ चले जाते हैं, मुसलमानों के यहाँ से फायदा मिल रहा हो तो उधर चले जाते हैं। उसके बाद किताब के मुअल्लिफ कहते हैं कि आप हदीस नंबर 1395 देख लें, उसमें भी मुनाफिकत का तस्करा आया है, लेकिन किताब के मुअल्लिफ ने यह हदीस यहाँ पे बयान नहीं की, क्योंकि वो तकरार से बचना चाहती हैं। वो 1395 हदीस के तौर पे उसका तस्करा आएगा, और यहाँ पे बस इशारा कर दिया है कि
मुनाफिकीन के औसाफ देखना चाहते हैं, उनकी आदतें देखना चाहते हैं, तो उस हदीस को भी देख लें। उसके बाद बाब है, बाब नंबर 24, बाब अल बैआ, ये बाब बैत करने के बारे में है। तो इसके नीचे किताब के मौलिफ राइटर शेख साले शामी बाकायदा तौर पे कोई हदीस लेकर नहीं आए, लेकिन 3 हदीसों की तरफ इशारा कर दिया है और बता दिया है कि इन 3 हदीसों का ताल्लुक हमारे इस बाब से है। एक हदीस नंबर 36 जो आज ही हमने पढ़ी है, उसको देख लें कि जरीर बिन अब्दुल्लाह बदली कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल की बैत की नमाज कायम करने के मामले पे, ज़कात अदा करने के मामले में, और हर मुसलमान की खैर खाई करने के मामले में। तो ये बैत कौन लिया करते थे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। और आपके बाद आपके खुलफा ने बैत ली है, हुक्मरानी की बैत, कि मेरी बैत करो कि मुझे हुक्मरान मानोगे, मेरी हर बात सुनोगे, और मेरी जो बात था वो सुनने के खिलाफ नहीं होगी, उसके ऊपर अमल भी करोगे। तो ये बैत मौजूद है और पीरी मुरीदी वाली बैत नहीं है। तो ये बाब बैत के बारे में है। इसके नीचे 3 या 4 हदीसें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे शेख साले शामी ने जिक्र नहीं की, उनके नंबर बता दिए हैं। हदीस नंबर 36 और हदीस नंबर 1421 और हदीस नंबर 1147 और हदीस नंबर 1519, ये अहादीस आगे आएंगी, और जब आएंगी तब इंशाल्लाह इनकी वजाहत होगी। उसके बाद बाब क्या है? बाब अल वहयु, बाब नंबर 25। कौन सा बाब है? बाब अल वहयु। और इसके नीचे भी बाकायदा तौर पे शेख साले शामी अहादीस लेकर नहीं आए। कहते हैं वही के बारे में कई अहादीस हैं, उनका नंबर यहाँ पे बता देता हूँ। वो हदीस बाद में आएंगी, उनका ताल्लुक उस बाब से भी होगा जिस बाब के नीचे वो आएंगी, और इस वही के बाब से भी होगा। तो वो कौन सी हदीस हैं? कहते हैं कि वही के आगाज के बारे में जो हदीस हैं, वो हदीस नंबर 1605 और हदीस नंबर 1607। और फिर कुछ हदीस हैं वही के नाजिल होने के बारे में, और वही की मुद्दत के बारे में, कितने साल वही नाजिल होती रही, इस बारे में 2 अहादीस हैं, हदीस नंबर 152 और हदीस नंबर 154। कहते हैं ये 2 हदीसें भी बाद में आएंगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सी अहादीस का तर्जमा सुना और उनकी वजाहत भी सुनी। अब चूंकि उसके बाद एक नई किताब शुरू होगी जिसका ताल्लुक आखिरत से है, अल किताब सानी अल ईमान बिल यौमिल आखिर। पहला मकसद किताब दूसरी, वो क्या है कि आखिरत पे ईमान लाना। और फिर उसके नीचे कई फसलें होंगी। पहली फसल में क़यामत की निशानियों का तज़किरा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा किताब जो हम पढ़ने वाले हैं और आइंदा फसल जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें ऐसी अहादीस का तज़किरा है जो अहादीस क़यामत की निशानियों के बारे में है। इसलिए हमें चाहिए कि ये अहादीस हम तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और आज यहीं पे आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की हिफाजत करे और इस्तिकामत के साथ इस दौरे में डटे रहने की तौफीक दे। मैं देख रहा हूँ कई भाई शुरू में हमारे साथ थे, अब वो हमारे साथ नहीं है। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह ताला को वो नेक अमाल अच्छे लगते हैं जो तसलसल से किए जाएं और हमेशगी के साथ किए जाएं, अगरचे वो थोड़े हों, कम। तो अब आपने ये दौरा शुरू किया है, इसे दरमियान में छोड़ देना इंशाल्लाह इसकी वजह से बड़ी बरकत अल्लाह की तरफ से नाज़िल होंगी। बड़ी ये खैर है और आप खुश नसीब हैं कि आप 2000 हदीसें पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि आपने बुखारी मुस्लिम की सब अहादीस का मुताला कर लिया है। आपको और क्या चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे, हमें इस्तिकामत दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।